बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हरीपुर यूनिवर्सिटी का इशू सोशल मीडिया से होता हुआ सीनियर हुकाम तक पहुंच गया, चाहे उसमें यूनिवर्सिटी के वीसी हों, चाहे मिनिस्टर हायर एजुकेशन हों, चाहे वज़ीर आला हों, चाहे यूनिवर्सिटी के पैटर्न इन चीफ़ जो गवर्नर होते हैं वो हों। और इसके बाद जब ख़बरें चली तो आप जानते हैं कि बौखलाहट की सूरत में यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक घिनौना बाब तस्वर किया जाता है कि हरासमेंट की कंप्लेंट्स के ऊपर जो तरीक़ाकार यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से इख्तियार किया गया, उसके ऊपर तो बेइंतहा सवालिया निशान है। लेकिन जिस बौखलाहट और जिस जल्दबाजी के अंदर यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया, तदरीसी प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए, सारा कुछ कैंसिल कर दिया गया, ये अपनी मिसाल एक आप है। और तारीख़ में ये एक बहुत ही बुरे अल्फाज में इस चीज़ को जो है ना वो लिखा जाएगा। ख़बरों के बाद जो डॉक्टर अमजद हैं मुबैना तौर पर, जिनके ऊपर हरासमेंट का इल्ज़ाम है, उनका जो डिपार्टमेंट है पब्लिक हेल्थ, उनके फैकल्टी मेंबर्स ने एक लेटर जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये जितनी ख़बरें हैं वो उनकी हम तरदीद करते हैं, इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है और हम जो है इस सूरत हाल में डॉक्टर अमजद का साथ देंगे। इसी तरह एक और ख़वातीन की जो नुमाइंदा तंजीम है वहाँ पे, उसने भी एक ख़त जारी किया जिसमें उन्होंने डॉक्टर अमजद के साथ इजहार यकजहती किया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है और हम वी स्टैंड विद डॉक्टर अमजद इन दैट सिचुएशन। इन दोनों लेटरों को जिस वक्त हमने प्रोब करने की कोशिश की तो मेरी बात हुई वाइस चांसलर हरीपुर यूनिवर्सिटी जनाब डॉक्टर अनवारुल हसन गिलानी साहब से। तो उन्होंने इन दोनों लेटर्स को जाली करार दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि डॉक्टर अमजद और उसके जो साथी हैं वो इस लेटर को ऑन कर रहे हैं और कहते हैं जी हमने बिल्कुल ये लेटर जारी किया है। अब यहाँ से आप ये देखें कि यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और जो वीसी साहब हैं उनके दरमियान कितना बड़ा गैप है। उनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनकी आपस में बिल्कुल जो है ना वो कोई मशावरत नहीं है कि इस इशू को हमने किस तरीके से, इस बौखलाहट का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि फैकल्टी मेंबर्स कह रहे हैं कि हाँ जी हमने ये लेटर जारी किया और वीसी साहब कह रहे हैं कि हाँ जी ये लेटर जाली है। इस सारे मामले पे गहरी निगाह रखते तहकीकाती सहाफ़ी अज़मत ख़ान ने पहले भी हमें बहुत ज़्यादा इस मामले पे इन्फॉर्म किया था, अभी मेरे साथ मौजूद हैं। अज़मत, ये बताइए कि बौखलाहट की सूरत में दो लेटर जारी किए गए, फैकल्टी कह रही है कि जी हमने बिल्कुल ये लेटर जारी किया और ख़वातीन की जो नुमाइंदा तंजीम है वो भी कह रही है कि हमने ये लेटर जारी किया है, लेकिन वीसी साहब कह रहे हैं ये दोनों लेटर जाली हैं जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस सारे सिलसिले पे? जी शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस इशू को उठाए हुए हैं और अपनी आवाज़ जो है वो उठा रहे हैं। बात यह है कि ये दोनों लेटर यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की जानिब से जारी किए गए और स्टूडेंट को बुलाया गया यूनिवर्सिटी में और उनसे ये लिखवा करके उनके सिग्नेचर किए गए। ये स्टूडेंट के ही सिग्नेचर हैं, ये फेक सिग्नेचर नहीं है। अगर वाइस चांसलर साहब ये कहते हैं कि जी ये हमारी तरफ से नहीं है, गो कि वो इस वजह से ये बात कर रहे हैं कि ये उनके नहीं हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब ये दोनों लेटर आए लोगों ने सवाल किए कि जी सिर्फ ये 7 बच्चियां जिनके दस्तखत हैं जो इनकी पाक दामनी की गवाही दे रही हैं, ये 7 ही क्यों हैं? क्लास में तो 2 दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट हैं, बिल्कुल। उनमें से 7 अगर गवाही दे रही हैं तो ये भी एक हैरत की बात है। दूसरा सवाल इस पे ये उठता है कि सिर्फ 7 दे रही हैं बाकी नहीं दे रही, फिर भी सवाल उठता है। तीसरा सवाल इस पे ये उठता है कि यूनिवर्सिटी बंद है और ये 7 स्टूडेंट को फोन करके इस वजह से क्यों बुलाया गया? अच्छा, इसके साथ एक और है कि 5 फैकल्टी मेंबर हैं जो इनकी पाक दामनी की गवाही दे रहे हैं, बाकी क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, अगर इन 5 को ही बुलाया गया तो बाकियों को क्यों नहीं बुलाया गया, या दूसरों को बुलाया गया तो वो नहीं आए? अब बात यह है कि वाइस चांसलर साहब इधर उधर की बात कर रहे हैं, उनसे ये कहें कि इधर उधर की बात न कर, मुझे ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहज़नों से शिकवा नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। आप इस यूनिवर्सिटी के राहबर हैं, आप इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, आप सब कुछ हैं इस यूनिवर्सिटी के, तो आपको ये मामला हैंडल करना चाहिए था। और आप बजाय इसके कि मजीद झूठ दर झूठ बोलते बोलते मजीद दलदल में जाएं, बेहतर है कि जो इसमें मुलव्वस है उसको सजा दें। अज़मत, मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि देखें आपकी माँ, आपकी बहन या आपकी बेटी के बारे में ये बात होती
یونیورسٹی کے اندر جس طریقے سے آپ اس ایشو کو اٹھائے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھ سے بڑا شکوہ کیا. میں نے کہا, کہتے جی آپ کیا کرتے؟ میں نے کہا جی میں تو یہ جو میں بلاتا اسٹوڈنٹ کو بھی آمنا سامنا کرواتا, فیکٹ چیک کرتا, ٹھیک ہے, میں تو ان کو ٹرمینیٹ کر دیتا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا. تو اس پہ ہونا کیا چاہیے تھا, اس پہ ڈسپلنری ایکشن کیا ہوتا آپ کی نظر میں؟ آپ تو ایک عرصہ سے جامعات میں دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں. سب سے پہلے اس پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے ہی وائس چانسلر صاحب کے پاس شکایت گئی تھی, یہ اس شکایت کو اٹھاتے, ریفر کر دیتے یہ ہراسمنٹ کمیٹی کو, جو ایز پر ایس او پی ایچ ای سی کے تحت جو ہراسمنٹ کمیٹی بنی گئی ہے. تو انہوں نے اس کمیٹی کے بجائے ایک خود ہی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی اور اس کمیٹی میں یہ معاملہ بھیج دیا. وہاں سے یہ ہوا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس بچی کو بلاتے یا اس کے والدین کو بلاتے یا ان کے پاس خود جاتے, ظاہر ہے کمیٹی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپروچ کرتے ہیں, تو وہاں جانے کے بجائے انہوں نے یہ کیا کہ ڈاکٹر امجد کے ایک جاننے والے ہیں میرپور میں, کشمیر میں, جی جی, ان کو ان کے گاؤں بھیج دیا ضلع باغ میں کہ جا کر کے ان سے بات کریں جی کہ یہ معاملہ ہو گیا اور اس کو رفع دفع کریں. تو اس لڑکی سے انہوں نے ایک مبہم سا جواب جمع کروایا ہے, جس جواب میں اس بچی نے یہ لکھا ہے کہ چلیں جی مجھے جو ہے غلط فہمی ہوئی ہے ڈاکٹر امجد کے بارے میں, لیکن میں صابرہ اور انکل کو معاف نہیں کروں گی کبھی بھی. اس کا مطلب ہے کچھ ہوا ہے نا, جبھی تو وہ اس کو ڈاکٹر امجد کو کہہ رہی ہے کہ اس کے بارے میں مجھے ابہام ہو سکتا ہے, لیکن باقی جو صابرہ نامی اسٹوڈنٹ ہے 7ویں سیمسٹر کی, اس کے بارے میں اور ایک انکل کے بارے میں وہ کہہ رہی ہے کہ ان کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی. بالکل ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہے نا. وائس چانسلر صاحب کیوں چھپا رہے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ پھر اس کا لیٹر اگر ایسی چیز ہے تو اس کا لیٹر منظر عام پہ لے آئے نا, جو اس نے دوبارہ لکھ کے دیا ہے انکوائری واپس کرنے کا. وہ لیٹر منظر عام پہ اگر یہ سچے ہیں تو وہ لیٹر منظر عام پہ لے آئیں. پھر اگر یہ سچے ہیں تو یہ ڈی پی او کو ایکسیس دیں, دیگر سینئر لوگوں کو, عوامی رابطہ رکھنے والے لوگوں کو, سماجی لوگوں کو یہ ایکسیس دیں, وہ یونیورسٹی میں آئیں اور اوپن فورم پہ بات ہو. یہ کیوں گھبراتے ہیں؟ عظمت, اس حوالے سے میری ڈاکٹر ناصر جو ہری پور یونیورسٹی میں رہے ہیں پہلے, ان سے بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا میرے دور میں ایک لڑکی کی کمپلین تھی جس میں 2 لوگ فیکلٹی ممبرز تھے جو اس کو ہراساں کر رہے تھے, اور بالکل چھوٹی سی ٹیکسٹنگ تھی, کوئی اتنی لمبی چوڑی ٹیکسٹنگ نہیں تھی. اور جب معاملہ میرے پاس آیا تو میں نے ان کو ٹرمینیٹ کیا. پھر معاملہ وہ لے کے گئے محتسب کے پاس, کہتے ہیں محتسب نے بھی ہمارے ڈیسیجن کو کنٹینیو کیا اور اس طریقے سے ہم نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا تھا. کیا یہی طریقہ یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ شہزاد صاحب, یہ طریقہ بالکل یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. وائس چانسلر کا اب رات کو, کل رات جو گزشتہ رات ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر طارق بنوری, وہ کراچی میں تھے. میری اتفاق سے ان سے ملاقات ہوئی, اس بارے میں ڈسکس ہوا, تو انہوں نے کہا جی وائس چانسلر نے مس ہینڈلنگ کی ہے. اب یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا, اچھا یہ چیئرمین ایچ ای سی کہہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. عظمت, یہ باولپور یونیورسٹی سے ایک فیکلٹی ممبر کو انہی ایلیگیشنز کے تحت ٹرمینیٹ کیا گیا تھا, اور پھر انوار الحسن گیلانی صاحب ان کو باولپور سے ہری پور یونیورسٹی لے آئے تھے. آپ کے پاس تو ڈیٹیل ہے نا اس معاملے کی, ذرا بیان کیجئے پلیز. میں نے یہ ہوا یہ تھا کہ 2017-18 میں باولپور یونیورسٹی سے ایک اسسٹنٹ پروفیسر نے اسی طرح کی ہراسمنٹ کی, اور وہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے ہراسمنٹ کی ہے. تو اس پہ ان ایک فیکٹ فائنڈنگ اپنا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو ہراسمنٹ کمیٹی ہے, وہاں پہ معاملہ گیا اور ثابت ہو گیا کہ انہوں نے ہراسمنٹ کی ہے. اس کے بعد ان کو وہاں سے ٹرمینیٹ کیا. ٹرمینیٹ کرنے کے بعد تقریباً 3-4 مہینے گزرے ہوں گے کہ چونکہ گیلانی صاحب بھی ملتان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ صاحب بھی ملتان سے تعلق رکھتے تھے, تو وہ انہوں نے ان کو ہری پور بلا لیا, اور یہاں پہ سلیکشن بورڈ میں ان کو ایسوسیٹ پروفیسر بنانے جا رہے تھے. یہ ان کو تقریباً انہوں نے ڈن کر دیا, اور جب معاملہ میڈیا پہ آیا تو پھر ان کو بیک کرنا پڑا اور یہ واپس کرنا پڑا. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو مجھے 3-4 دن پہلے ہری پور یونیورسٹی سے ایسوسیٹ پروفیسر کا فون آیا. اچھا, انہوں نے مجھے خود اقرار کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, لیکن آئندہ کے لیے میں اللہ سے بھی خواستگار ہوں, اس بچی سے بھی خواستگار ہوں, میں معافی مانگتا ہوں. میں نے روزے رکھے ہیں, میں تبلیغ پہ 10 دن لگا کے آیا ہوں, میں 40 دن کے لیے جا رہا ہوں, میں 4 مہینے پہ جاؤں گا. خدا کے لیے میرا ذکر کہیں نہیں کرنا. میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے. میں کیونکہ خود ہم انسان ہیں, ہم نے کہا جی ٹھیک ہے چلیں, جب آپ نے اللہ سے معافی مانگی اور لڑکی سے مانگ لی تو ٹھیک ہے, جب آپ خود اقرار کر رہے ہیں. اب یہ بھی تو ہری پور یونیورسٹی کا ایسوسیٹ پروفیسر مجھے فون کر رہا ہے نا, میں نے تو نہیں اسے کچھ دبایا, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا اس کے بارے میں. تو یہ اپنے دوست کو, ڈاکٹر امجد کو بچانے کے لیے رجسٹرار شاہ مسعود کو دوبارہ 8ویں دفعہ انہوں نے رجسٹرار لگایا ہے. اب اندازہ کریں ان کا. بہرحال جی, بہت بہت شکریہ عظمت ہمیں تفصیل بتانے کے لیے. انشاءاللہ ہم آپ اس ایشو پہ آپ سے رابطے میں ہیں. تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات, یہ تھا اصل میں ایشو ہری پور یونیورسٹی کا, جس کو بہت ہی کیئرفلی ہینڈل ہونا چاہیے تھا.
ابھی ڈاکٹر صاحب اور ان کے فیکلٹی ممبرز بہت زیادہ میڈیا پہ گلا شکوہ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اس ایشو کو میڈیا پہ لانے والے اور اس لڑکی کو اور اس کے لڑکی کے خاندان کو تماشا بنانے والے مبینہ طور پر یونیورسٹی کے پروفیسرز، فیکلٹی ممبرز اور ڈاکٹر وی سی جو ہیں وہ ڈاکٹر انوار الحسن گیلانی صاحب ہی ہیں، کیونکہ انہی سے مس ہینڈل ہوا ہے۔ اس مسئلے پہ ہم نگاہ رکھے ہوئے ہیں، جو کوئی فردر اپڈیٹس ہوں گی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا گردروا کے لوگوں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔